بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس موقع پہ تمام لوگوں کو چند باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس آپریشن کا یا اس جواب کا جو نام رکھا گیا ہے بنیان مرصوص، یہ بہت ہی مبارک نام ہے اور قرآن مجید کی اس آیت سے لیا گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔ تو اس نام سے ہی ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر اس پوری جنگ کو لڑنا ہے، اور یہ جنگ انڈیا کے لیے جنگ ہوگی، ہمارے لیے جہاد ہے اور یہ غزوۃ الہند ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کو عبادت کے طور پر، اپنی ذمہ داری کے طور پر اس کو انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تمہاری دشمن سے مدبھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو اس موقع پہ جتنے بھی ہماری مجاہد افواج ہیں، فوجی حضرات ہیں، یا جتنے بھی لوگ ہیں، سب ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اور ذکر اللہ کے اہتمام سے دل مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمن پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے ہیں۔ ذکر اللہ میں سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پہ یہ وہی نازل ہوئی، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، افضل الذکر بھی ہے اور احب الکلام عند اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور یہ افضل الحسنات بھی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ پوچھا کیسے ہم تجدید کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی چاہیے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ لا الہ الا اللہ عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں تو اللہ کے عرش تک آپ کے لیے کوئی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے بہت اس استحضار کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ثبات قدم، استقامت عطا فرماتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ خاص طور پہ جو ہماری مجاہد افواج ہیں ان کو اس کا لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، وہ اپنی جنگ بھی کریں، اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں، اور زبان سے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی کثرت سے پڑھیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ سارے دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کو یعنی یہ خبر دی گئی کہ سارے دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، اس خبر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے اور نصرت کرنے والا ہے۔ تو اس موقع پہ سب لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اہتمام بھی کریں۔ جب بھی کوئی ایسی خبر ملے جس میں کوئی پریشانی کی بات ہو، خوف کی بات ہو، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے ساتھ اللہ والے جب اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرتے تھے تو ان کی زبان پر مسلسل یہ دعا رہتی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اس معاملے میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہے اس کو بھی معاف فرما، اور یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما اور ہمیں کفار پر نصرت اور مدد فرما۔ تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مشکل وقت میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ تو اس لیے تمام جتنے ہمارے افواج ہیں، مجاہدین ہیں، جتنے ہمارے پاکستانی ہیں، سب اس دعا کا اہتمام کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنین کو، اہل ایمان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مدارس والے اس کا اہتمام کریں کہ 1.25 مرتبہ ہر مدرسے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کہتے ہیں اس کا ختم کروا لیں، اور ایک تسبیح تو ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے بھی حدیث شریف میں بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے، اور دل کے اندر کوئی پریشانی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اس سے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ یہ بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ذکر اللہ کی بات ہوگی۔
تیسری ہے کہ مجاہدین کے لیے اپنے سرفروش جانباز ہماری افواج کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. انفرادی دعاؤں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے, اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہونا چاہیے, کیونکہ آپ سب کو حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت میں اسرائیل اور ہندوستان کی حکومت اور ان کے ساتھ اور بہت سارے جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب اکٹھے ہیں اور وہ سب مل کر حملہ آور ہیں. تو ایسے موقع میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ کہ اپنی افواج کے حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ تمام اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہماری افواج کی حوصلہ, ان پر اعتماد کا اظہار ہو, ان کے فیصلوں پر اعتماد کا اظہار ہو, ان کے کارناموں پر ہمیں فخر ہو, اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو بھی اقدامات ہوں, ان کے چھاونیوں میں جانا, ان کے مورچوں پہ جانا, جہاں جہاں اس کی گنجائش ہو وہاں جائیں, ان کو پھول پیش کریں, اپنی ان کو حمایت کا اظہار کریں اور جلوس بھی نکالیں, میڈیا پہ بھی جائیں, سوشل میڈیا کو بھی آپ استعمال کریں. یہ سب جہاد میں شامل ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم, اپنے مال سے بھی جہاد کرو, اپنی جان سے بھی جہاد کرو, اپنی زبان سے بھی جہاد کرو. تو ایسے وقت میں سوشل میڈیا کا درست استعمال ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, ہمیں خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس موقع پہ فیک نیوز سے, غیر مستند خبروں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسی خبریں, ایسی ویڈیوز, ایسے پکچر جس سے ریاست پاکستان کو, افواج پاکستان کو, نظریہ پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی سوسائٹی کو نقصان ہو سکتا ہو, ایسی خبروں سے, ایسی ویڈیوز وغیرہ سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پر مکمل ہمیں اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے, اللہ پر توکل ہونا چاہیے, اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اور ایسے موقع پہ مایوسی پھیلانا اور منفی باتیں پھیلانا اور پرانے اختلافات کو اٹھا کر لوگوں میں مایوسی پیدا کرنا, خلفشار پیدا کرنا, یہ منافقین کا طرز ہے, اس سے ہمیں بہت بچنا چاہیے. مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ ہماری بہادر افواج اس جنگ کو اپنے عوام اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو جیتیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان اس میں سرخرو ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.